کہتے ہیں اللہ کی محبت کے سوا باقی ساری محبتوں کو زوال ہے۔ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی کہ جب آپ نیچے گرے ہوئے ہوتے ہو نا، جب آپ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہو، جب آپ کا برا وقت چل رہا ہوتا ہے اور جب آپ بالکل ہی زمین سے لگ جاتے ہو نا، تو پھر آپ دیکھتے ہو کہ کافی لوگ آپ کو توڑنے کے لیے مل جاتے ہیں، آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کافی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ آپ کو دیکھ نہیں رہے ہوتے، اللہ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھ، یہ وہ بندے ہیں جن سے تو محبت کرتا تھا، جن سے تو اظہار کرتا تھا، جن سے تو رحم دلی والے کام کرتا تھا۔ یہ وہ بندے ہیں جن کو تو میرے آگے رکھتا تھا، جن پہ تو انحصار ہوتا تھا۔ یہ وہ سارے بندے ہیں، اور یہ آج تیرا تماشا دیکھ رہے ہیں، تیرے لیے آگے نہیں آ رہے۔ جب آپ کا برا وقت چل رہا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے اور کہ یہ کون کون تیرے کو توڑ رہا ہے، کون کون تیرے کو اور نیچے دکھا رہا ہے، اپنے باتوں سے، اپنے طنز و تانوں سے، اپنی چیزوں سے۔ تو آپ کو پتہ چلتا ہے اصل میں حقیقت کیا ہے دنیا کی۔ پھر آپ جب پوری طرح ٹوٹ کے بکھر جاتے ہو تو وہ رب العالمین وہ آپ کو جوڑتا ہے، کیونکہ جوڑنے میں وہی ماہر ہے، وہی ہے جو جوڑ دے گا ٹوٹی ہوئی چیز کو، چاہے آپ کا دل ہو یا آپ ہو یا بکھر جاؤ، آپ کو سمیٹے گا وہ، اور بتائے گا، آپ کو بتائے گا کہ آپ کی اوقات کیا ہے اور ان لوگوں کی اوقات کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے ان کے سامنے۔ آپ کہیں ادھر ادھر ہو جاؤ نا، ادھر ادھر چلے جاؤ، اپنی جگہ چھوڑ دو، کہیں آگے پیچھے چلے جاؤ، آپ کو تب دیکھنی چاہیے اپنی اوقات، جب پیچھے سے لوگ آپ کے بارے میں جو بولتے ہیں نا، وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ آپ کو اسی وقت پتا جاتا ہے کہ یہ آپ کی اوقات ہے، اگر آپ وہ سن لو صرف۔ یہ رب ہی ہے میرا جو پیچھے ہو، آگے ہو، ہر جگہ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، آپ کے گناہ کو ڈھانپ لے گا، چھپا لے گا، آپ کی بری چیزوں کو اب کسی کے سامنے نہیں آنے دے گا۔ یہ صرف میرا رب ہے اور کسی کی اوقات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ شرک بھی ہم کیسے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کی چیزوں پہ انحصار کرتے ہیں، وہ بھی شرک ہی ہوتا ہے ایک طرح کا۔ ہم اپنے کاروبار پہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں چلا رہا ہے، ہم اپنے پیسوں پہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں چلا رہے ہیں، ہم اپنے بچی کچی سیونگز پہ، چیزوں پہ، لوگوں پہ، دوستوں پہ، بھائیوں پہ، ماں باپ پہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں سپورٹ کریں گے جب ہم برا آئے گا۔ یہ بھی تو ایک طرح کا شرک ہوا نا بھائی، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ہوں اور میں ہی ہوں، میں ہی واحد ہوں، تو اس کے بعد ہم جب کسی چیز پہ انحصار کریں گے تو وہ شرک ہوا نہیں ہوا؟ آپ کا رب پھر آپ کو بتاتا ہے کہ میرے آگے کوئی محبت رکھو تو اس کا کیا انجام ہونا ہے، میرے آگے جو چیزیں رکھو پھر اس کا کیا حشر ہونا ہے۔ پھر آپ کو پتہ جاتا ہے، پھر آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نا احساس ہوتا ہے کہ کہاں کہاں میرا رب تھا، کہاں کہاں یہ دنیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ دنیا کیا ہے، صرف ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اور ایک جگہ نہیں، بہت جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بہت جگہ ہمیں بتانے کی کوشش کی گئی ہے، بہت جگہ بتایا ہے ہمیں کہ دنیا کچھ نہیں ہے سوائے کھیل کے اور تماشے کے۔ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے تو ہم اس چیز کو سمجھیں کہ دنیا کچھ ہے ہی نہیں، دنیا میں لوگ کچھ نہیں ہیں، یہ صرف آپ سے کھیل رہے ہیں، آپ کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ مسئلہ ہمارا ہے کیونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں اللہ کو، مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم نے قرآن کو کھولنا چھوڑ دیا ہے، اور جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں انہوں نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ میری عمر ہو یا آپ کی زیادہ عمر ہو، 50 60 سال، جب آپ کو پتہ چلے کہ یار اب میرا آخری وقت قریب آ رہا ہے، اس کی عمر کے لوگ بھی قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں کہ جب ہم مرے ہمارا رب ہم سے یہ بولے کہ بیٹا تو نے مجھے سمجھا کیوں نہیں دنیا میں بول کیا رہا ہوں، تو چاہتا کیوں نہیں ہے کہ دنیا میں تو سن مجھے، میں نے فرمایا کیا، میں نے تجھے بھیجا کیا ہے، زندگی گزارنی کیسے ہے۔ ہم لوگ اس چیزوں میں لگ گئے ہیں کہ اس کی ٹوپی ادھر گھما دیں، اپنا کاروبار سیٹ کر لیں، اپنا گھر بنا لیں، ہمارے سر پہ چھت ہو جائے، ہمارے بچے پڑھ لیں، وہ نکل جائیں، باہر نکل جائیں، ادھر چلے جائیں، لیکن ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یہ سب کر کے، یہ سب سوچ کے، یہ محنت کر کے۔ آپ جب مرو گے تو آپ کا رب آپ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کو کیا بولو گے، میں کیا کر کے آیا ہوں، میں لوگوں سے 2 نمبریاں کر کے آیا ہوں، میں شرک کر کے آیا ہوں، میں کون کون سے گناہ کر کے آیا ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بولیں گے؟
ہم ان کا سامنا کیسے کریں گے؟ ہم ان کے رسول کا سامنا کیسے کریں گے؟ جب آپ برے وقت میں ہوتے ہو نا تو آپ کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہے، آپ اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہو کہ اللہ مجھے نکال یہاں سے، بڑے وعدے کر لیتے ہو، اللہ اب میں ایسا کروں گا، میں یوں کروں، بس یہاں سے نکال دے۔ اور جب آپ نکل جاتے ہو تو آپ یہ سمجھتے ہو یہ آپ کا علم تھا، یہ آپ کی ذہانت تھی، یا آپ یوں بچ کے نکل گئے، یا آپ نے یوں کرا، یا آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ بھائی یہ اللہ ہی تھا، اللہ نے نکالا آپ کو، ورنہ لوگ تو ڈبانے آ گئے تھے، لوگ تو کٹانے آ گئے تھے، مرنے آ گئے تھے، آپ کو کوئی ساتھ نہیں دیتا بھائی۔ اپنے بھائی بہن ہوں، ماں باپ ہوں، یہ سب دیکھیں گے، ایک وقت آئے گا کہ جب یہ مٹی آپ پہ ڈال کے چلے جائیں گے، وہ بھی ثواب سمجھیں گے کہ 3 مٹھی مٹی ڈالنی ہے آپ پہ، اور چلے جائیں گے، تب بھی اللہ ہی ہوگا۔ اور آج دنیا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑی عزت اور شان سے اکڑ کے بیٹھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں، کوئی سیٹ بنا ہوا ہے، کوئی باس بنا ہوا ہے، کوئی انچارج بنا ہوا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری کوئی وہ ہے، لیکن یہ اللہ چلا رہا ہے بھائی، کسی کی ذات نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی ہم سے کاروبار لے لے گا، کوئی ہم سے چھین لے گا کچھ، رازق تھوڑی ہے کوئی، رزق دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ ہماری سوچ کیوں نہیں بدلتی اس چیز میں؟ ہم کیوں آج بھی لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں یار اس نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا تو وہ دے گا، کوئی کچھ نہیں دیتا بھائی، کچھ نہیں دے گا۔ آپ کو زندگی میں پتہ چل جائے گا، آپ کو اپنی حیثیت پتہ چل جائے گی، اپنی اوقات پتہ چل جائے گی۔ ذرا جاؤ اپنے پیچھے دیکھو، لوگ باتیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے بھائی بہن ہوں، ماں باپ ہوں۔ میں بار بار ایک بات آپ کو بول رہا ہوں، کیونکہ اللہ ہی ہے جو آپ کو نکالے گا مصیبت سے، اللہ ہی ہے، تو پھر اللہ کی طرف کیوں نہیں جائیں؟ ہم دنیا میں ہی اللہ کو کیوں نہیں اتنا یاد کریں، کیوں نہیں اس کی سنیں؟ بھائی جب کرنا ہی اللہ نے ہے سب، جب وعدے ہی سارے اللہ کے پورے ہونے ہیں، جب محبت ہی اللہ کی ہے، تو بھاڑ میں جائے دنیا، بھاڑ میں جائے لوگ، جو آپ کے بارے میں سوچیں۔ آپ ہو، اللہ ہو، اس کا رسول ہو، ختم بات۔ اس نے جو کہہ دیا اس پہ عمل کرنا ہے، باقی یہ جو بولتے رہیں آپ کو، جو کرتے رہیں، کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا آپ کا۔ باتیں کرتے رہ جائیں گے، لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھوں سے اور انہی کے سامنے آپ کو جوڑے گا۔ لوگ دیکھتے رہیں گے اور پھر واہ واہ کریں گے، پہلے پوچھیں گے بھائی یہ کیسے کیا؟ ارے بھائی ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمارے رب کی ذات ہے۔ کوشش کریں اپنا ایمان کو اتنا لے کے آئیں، اس لیول پہ لے کے آئیں کہ آپ کا رب بھی آپ پہ خوش ہو۔ جب آپ مر رہے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ کوئی قیدی کو پکڑا ہو موت کے فرشتے نے کہ چلو تمہاری سزا کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آپ جب مر رہے ہو تو ایسے مریں کہ بعد میں آپ کو اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ بھی خوش ہو رہا ہو، آپ بھی مطمئن ہو رہے ہو کہ یار میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، قیدی بن کے نہ جائیں، مجرم بن کے نہ جائیں اس کے سامنے۔ کوشش کریں اپنے آپ میں تھوڑا سا سدھار لائیں، باقی اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔